اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا قوله تعالی ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی کوئی گواہی قبول مت کرو باوجود توبہ کے ہمیشہ کے لیے۔ یہ عدم قبول شہادت جیسا کہ امام صاحب کا مذہب ہے، مشائخ کی اس عادت کی اصل ہے کہ بعض خطاؤں کو معاف کر دینے کے بعد اس بندے سے خاص تعلق نہیں رکھتے۔ یعنی بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ خطا تو معاف ہو جاتی ہے، لیکن بندے کا جو ایک معیار یا اس کا پہلا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ نہیں پا سکتا۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں دین کا یا دینی پیشواؤں کا نقصان کیا جاتا ہے۔ اور بہت سی خطائیں ہوتی ہیں، کچھ خطائیں اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، بندے کو خود متاثر کرتی ہیں، کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے جیسے دوسروں کو متاثر کرتی ہیں، لیکن کچھ خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو اکابر کو، مشائخ کو، بزرگان دین کو متاثر کرتی ہیں۔ تو ایسی خطا سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، بچنا چاہیے کہ اس کی توبہ یہ ہے کہ توبہ بھی کر لے، جرم معاف ہو جائے، لیکن اس کا جو پہلا مقام و مرتبہ تھا وہ بحال نہیں ہو۔ قولہ تعالی لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اپنے حق میں برا، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ شیوخ کو اس بات پہ معذور نہ ہونا چاہیے کہ منکرین ان کی ساتھ تشنیع و انکار سے پیش آئے، اس میں ترقی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس میں مشائخ کے لیے ہے کہ منکرین جو ہوتے ہیں وہ ان کی توہین کرتے ہیں یا آوازیں کستے ہیں یا طعنے دیتے ہیں، تو اس پہ آزردہ نہ ہونا چاہیے کہ منکرین کی اس طعن و تشنیع سے من جانب اللہ انہیں اور ترقی ملتی ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اس میں تصریح ہے کہ خبروں میں سخت احتیاط و تحقیق سے کام لینا چاہیے۔ یہ اہل اللہ کی عادت لازمہ ہے کہ بعید سے بعید احتمال پر بھی حسن ظنی فرماتے ہیں۔ یعنی ہر سنی سنائی بات کو مان نہیں لینا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق و تصدیق کے بعد مان لینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو بات سنے وہی آگے کر دے، بلا تحقیق جو کسی سے سنے وہ آگے کر دے، تو کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں مشائخ کی یہ عادت ہے کہ اس میں ظن رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی سے بد ظن نہیں ہوتے۔ اس کی اصل یہی آیت ہے کہ جب تک تصدیق نہ ہو اس وقت تک اس خبر کو اہمیت نہ دی جائے۔ قولہ تعالی ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، اور تم نے جب اس کو سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ایسی بات بھی منہ سے نکالے۔
کیونکہ اس قصہ میں علاوہ عام گناہ تہمت کی خاص بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سے تعلق زیادہ ان کا سبب بھی تو اس بنا پہ اس پر دال ہے کہ شیخ کے اہل و عیال کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، اور ان کو ایذا پہنچانا دوسروں کی ایذا سے زیادہ قبیح ہے۔ اس آیہ کریمہ میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی گئی اور آپ کے اہل خانہ پر الزام اور تہمت لگائی گئی، تو فرماتے ہیں تہمت ویسے بھی جرم ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ لگائے گی تو بہت بڑا گناہ بن گیا۔ اسی طرح مشائخ کے اہل خانہ اور ان کے گھر والوں پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، احترام سے پیش آنا چاہیے۔ قولہ تعالی ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ تصریح ہے کہ مدار فضل کے مدار کار فضل ہے، نہ کہ صحیح مجاہدہ۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یہ وضاحت ہے کہ مقامات و مرتبہ یا فضیلت یا ترقی یا وہ رتبہ دینا یہ اللہ کے کرم سے ہے، مجاہدے سے نہیں۔ لیکن مجاہدہ اپنی جگہ ضروری ہے، مجاہدہ اطاعت الہی ہے، ذوق اور طلب کا گواہ ہے کہ جس میں کوئی طلب ہوتی ہے وہ مجاہدہ کرتا ہے، اور مجاہدہ کرنا چاہیے، لیکن اپنے مجاہدے پہ بھروسہ نہ کرے کہ ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، پھل اللہ کی طرف سے لگتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے، اب ایک آدمی باغ لگاتا ہے، اسے پودوں کی گوڈی کرتا ہے، کھاد دیتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن پھل لگانا نہ اس کی محنت کے بس میں ہے نہ اس کے بس میں ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اتنا پھل لگتا ہے، وہ چاہے تو لگے لگائے کو برباد کر دے، وہ چاہے تو پودوں پہ پھل آئے ہی نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ پھل تو اللہ نے لگانا ہے، میں نے پودا لگا دیا، اب نہ اس کی دیکھ بھال کروں، نہ اس کو پانی دوں، نہ گوڈی کروں، یہ بھی درست نہیں۔ مجاہدہ ضرور کرے، لیکن مجاہدے پر اپنے پر نہ ناز کرے، نہ فخر کرے، نہ اس پہ اعتماد کرے۔ ترقی جو ہوگی وہ اللہ کی عطا سے ہوگی۔ قولہ تعالی ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربی، جو لوگ تم میں سے بزرگی اور وسعت والے ہیں اہل قرابت کو اور مساکین کو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھے۔ روح میں اس طرف اشارہ ہے کہ بزرگوں کو مناسب ہے کہ مریدوں کی لغزشوں پر اپنے فیوز کو بند نہ کریں۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں ہے اس طرف سلوک کا جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشائخ کو چاہیے کہ اگر طالبین سے مریدوں سے کچھ لغزش بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے تو فیض کو روکیں نہیں۔ یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ جو برکات شیخ کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں وہ ہمیشہ شیخ کے اختیار میں رہتی ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کبھی بھی کسی وقت بھی شیخ کا ارادہ یہ ہو جائے کہ میری نسبت سے جو برکات تمہیں نصیب ہوئی ہیں وہ میں واپس لیتا ہوں، تو یہ مرنے کے بعد بھی واپس ہو جاتی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ برزخ میں بھی ان کی حالت بدل گئی۔ بعض کو برزخ میں مشائخ کی توجہ سے ترقی نصیب ہو جاتی ہے،
اور یہ بھی ایصال ثواب کی طرح ہے، جس طرح آپ قرآن کریم پڑھ کر یا صدقہ دے کر ایصال کرتے ہیں، اسی طرح شیخ توجہ کر کے اسے ترقی دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پس مرگ بھی کسی سے یہ کہہ دے کہ جو برکات میری طرف سے تمہیں نصیب ہوئی تھی وہ ختم، جو تم نے خود کمایا تم جانو، تمہارا کام جانے، تو وہ ساری چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں، زندگی تو زندگی رہی۔ یہ عجیب سی اس میں یہ نسبت ہوتی ہے۔ اور عموماً کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ مشائخ کبھی کسی سے فیض روکتے نہیں، یعنی روک سکتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ وہ روکتے نہیں۔ جو بھی ضائع ہوتا ہے عموماً وہ اپنی کوتاہیوں سے اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس سے محروم ہوتا ہے، مشائخ روکتے نہیں۔ اور حضرت اس سے سختی سے منع فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اگر سلسلہ چھوڑ بھی دے، چلا بھی جائے، مخالفت بھی کرے، تو اس سے مراقبات سلب نہ کیے جائیں، اس کے خود بخود ضائع ہو جائیں وہ اور بات ہے۔ کیونکہ جب یہ سلب کیے جاتے ہیں یا واپس لیے جاتے ہیں تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کیفیات سلب ہوتی ہیں تو بیشتر اس کے عقائد اور ایمانیات بھی سلب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت گہری ہوتی ہیں اور ان کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہوتا ہے، اور ان کی جڑ عقیدے میں ہوتی ہے۔ تو جہاں سے آپ کوئی جڑ اکھیڑیں گے تو ظاہر ہے وہ زمین بھی اکھڑے گی، ڈسٹرب ہوگی۔ تو اگر مشائخ سلب کرنے لگیں تو جس سے مراقبات سلب کیے جاتے ہیں پھر اس کا عقیدہ نہیں بچتا۔ ہمارے سامنے ایک آدمی سے حضرت نے سلب کیے تھے اور وہ بحالت مجبوری کیے تھے، لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا، اور بڑی کوشش حضرت نے اس کی اصلاح کی اور بہت عجیب آدمی تھا۔ مشاہدات اس کو اس طرح ہوتے تھے کہ وہ کسی مشاہدے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتا تھا، بات برزخ کی ہوتی تو ادھر بھی دیکھ رہا ہوتا تھا اور ہمیں بھی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو اگر پوچھا جاتا کہ یہ اس کے بارے برزخ کو بتاؤ تو ایسے بتاتا جیسے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ مراقبات بھی اسی طرح کے تھے، اور غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو چھٹے عرش تک اس کے مراقبات پہنچ گئے تھے۔ تو اسے غلطی یہ لگی کہ حضرت جی کو اس نے خط لکھا کہ مجھے ہر پتھر، ہر درخت جدھر سے میں گزرتا ہوں تو وہ مجھے پکار کر کہتا ہے السلام علیکہ یا غوث۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا کہ میں تمہارا شیخ ہوں، میں تمہارا استاد ہوں، میں نے تمہیں یہ نعمت تفویض کی ہے، میری نسبت سے تمہیں نصیب ہوئی ہے، تو میرے پاس تو ابھی کوئی منصب نہیں آیا، تم غوث کیسے بن گئے؟ غوث تو بہت بڑا منصب ہے۔ تو تمہارے مشاہدات کی وجہ سے شیطان تمہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے، جس درخت، جس پتھر سے تمہیں آواز آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی شیطان ہے جو تمہیں آواز دے رہا ہے، تو اس سے بچ جاؤ۔ اس بات پر اس نے کیلو کال شروع کر دی، جواب دیا نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ جو کچھ تیرے پاس ہے اگر میں چاہوں تو یہ سارا ابھی ختم ہو جائے، تو تم کیلو کال کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پھر خط لکھا، مدت کی بات ہے، میں جیسا مجھے یاد ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس نے پھر لکھا کہ جو بارگاہ الہی کے دروازے مجھ پر کھل چکے ہیں اور عرش عظیم کے دروازے کھل چکے ہیں، اب انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت ناراض ہوئے اور آپ نے جواباً لکھا کہ تم بند کرنے کی بات کرتے، یہ تو ایسے توڑ کر تباہ کر دیے جائیں گے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق اور رشتہ رہے گا ہی نہیں۔
چنانچہ جب حضرت کا ارادہ اس طرح کا ہوا تو اس کے اعمال سلب ہو گئے، بالکل کورا خالی ہو گیا، نہ کشف رہے، نہ مشاہدہ رہا، نہ مراقبات رہے۔ پھر ایک دفعہ میں حضرت جی کی خدمت میں تھا، کچھ عرصہ بعد، سال ڈیڑھ سال بعد میرے سامنے وہ آیا، اس کے پاس ایک بوس کی کپڑے کا شاید ٹکڑا تھا، قمیض تھی یا سوٹ تھا یا بوس کی رنگ کا تھا، مجھے رنگ بھی یاد ہے آج تک۔ وہ اس نے حضرت کو پیش کیا، کچا مکان ہوتا تھا، حضرت اس میں تشریف فرما تھے، اور کہنے لگا کہ حضرت میں جہاں تک پاکستان میں مجھے کسی بزرگ یا کسی گدی کا پتہ چلا ہے تو میں ممکن حد تک ہر جگہ سے ہو کر آ گیا، تو سب جگہ دعائیں بھی ہیں، تسبیحات و وظیفے بھی ہیں، لیکن یہ چیز کہیں نہیں، یہ نہیں ملتی۔ تو آپ مجھ پہ کرم فرمائیں، مہربانی کریں اور مجھے واپس قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تو ناراض بھی نہیں ہوں، اور میرا کام جو ہے تربیت کرنا ہے، لیکن جو کچھ تھا وہ تم نے تباہ کر دیا، اب وہ سارا کچھ تم سمجھو جیسے ضائع ہو گیا تھا ایسے واپس مل جائے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ اگر تم میں ہمت ہے تو پھر الف بے سے پہلے لطیفے سے شروع ہو جاؤ، اللہ کو منظور ہوگا تو پھر مل جائے گا، لیکن تم سمجھو کہ جو کچھ چلا گیا ہے وہ ویسے واپس آ جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اس کو پسند نہ آئی، وہاں سے تو خاموشی سے چلا گیا، پھر واپس حضرت کے پاس آیا نہیں۔ میں نے پھر اسے دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے بارے سنا ہے۔ وہ بندہ ایسا نیک تھا کہ ایک دفعہ ایک بندے کو یہاں نورپور جنات نے بڑا تنگ کیا، تو میں اسے پکڑ کر لے گیا حضرت جی کی خدمت میں، حضرت نے توجہ دی، ٹھیک ہو گیا، تو فرمایا اسے، میر علی شاہ نام تھا اس کا، اسے میر علی شاہ کے پاس چھوڑو، 40 دن وہاں رہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کے بھائی سے کہا کہ اسے وہاں چھوڑو، سرگودا میں رہتے، سرگودا کے ایک گاؤں میں رہتے۔ وہ چھوڑا تو تیسرے دن واپس آ گئے، تو میں نے کہا تمہیں تو حضرت نے کہا تھا 40 دن وہاں رہنے، کہا نا اس نے مجھے بھگا دیا۔ میں نے حضرت سے شکایت کی کہ وہ شاہ جی نے تو اسے بھگا دیا، تو حضرت نے پوچھا تو وہ کہنے لگا حضرت یہ سارا دن وضو ہی کرتا رہتا ہے، باوضو رہ نہیں سکتا، میں ایسے بندے کو پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کی اپنی عادت تھی، تہجد کے لیے اٹھتا تو وضو کرتا تھا، اور پھر فجر ظہر تک اسی وضو سے رہتا، اور پھر عصر کے وقت وضو کرتا تو عشاء سونے تک اسی دن میں 2 دفعہ وضو کرتا تھا، اور سارا دن باوضو رہتا تھا، اور سارا دن تلاوت یا سجدے یا نماز یا ذکر اذکار مراقبات اس کا کام۔ تو اس نے کہا یہ تو بار بار وضو کرتا، یہ باوضو رہ نہیں سکتا، میں ایسے بندے کو اپنے کمرے میں نہیں رکھ سکتا، یہ میں نے بھگا دیا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو اس کے بعد میں نے دیکھا نہیں، لیکن ساتھیوں سے سنا کہ اللہ کے وجود کا بھی منکر ہو گیا تھا، اور کہا کرتا تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب بناوٹ بنی ہوئی ہے، یہ پتھر بھی خدا ہے، یہ لوٹا بھی خدا ہے، یہ دروازہ بھی خدا ہے۔ میں کہتا ہوں پھر تم ثابت کرو کہ یہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ جو سلب کیا جاتا ہے، تو سلب حضرت نے اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ اب دوسروں کو گمراہ کر رہا تھا، اپنے پہلے غوثیت منواتا، پھر شاید مرزا قادیانی کی طرح نبوت تک چلا جاتا، چونکہ شیطان کے رستے پہ چل پڑا تھا۔ تو اس سے روکنے کے لیے اس ایک آدمی کے احوال حضرت نے سلب کیے تھے، وگرنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا جاتا ہے، توجہ روک لی جاتی ہے، تو اس کے از خود آہستہ 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 ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کو حضرت نے نکال دیا تھا سلسلے سے،
تو وہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ نہ کچھ مشاہدات تو اب بھی ہوتے ہیں، اس میں سلسلے کا کیا کمال ہے۔ تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح وہ کہتا ہے تو کیا اسے مشاہدات ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کافی دیر تک روشنی رہتی ہے، لیکن پھر رات آ جاتی ہے۔ اگر سلب نہ کیے جائیں، چھوڑ دیا جائے، تو پھر جس طرح سورج غروب ہونے کے بعد مغرب میں تھوڑی سی روشنی رہتی ہے، پھر آہستہ آہستہ تاریکی ہو، تو کچھ نہ کچھ اسے نظر آتا رہے گا، 2 4 10 دن، مہینہ 2 مہینے، پھر آخر تاریکی چھا جائے گی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اگر سلب کروں تو شاید خطرہ ہے کہ اس کا ایمان بھی چلا جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ اور اس میں مشائخ کی عادت ہے کہ وہ فیوز کو روکتے نہیں۔ اگر کسی کو کم ملتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک طرف سے یہ بجلی آ رہی ہے، ایک طرف ہم وصول کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے 0 کا بلب لگایا ہوا ہے تو روشنی تھوڑی ہوگی، وہیں ہم نے 100 وولٹ کا لگا دیا تو جگمگ جگمگ ہونے، بجلی تو وہی ہے جو آ رہی ہے۔ تو وصول کرنے والے یعنی ریسیونگ اینڈ پہ جو استعداد ہوتی ہے اتنی چیز ملتی ہے۔ قولہ تعالیٰ ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، چونکہ ذالکہ میں غض بصر بھی داخل ہے جو مقدمات زنا سے ہے، پس اس میں افعال غیر مرضیہ کے مقدمات کا انسداد ہے۔ یہ تعلیم سلوک کا ایک عظیم باب ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ آنکھیں یا نگاہیں نیچی رکھو، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ تو فرمایا اس میں غض بصر کی بات ہے، یعنی نگاہوں کو بچانے کی بات ہے۔ تو یہ نگاہ کا پڑھنا جو ہے یہ ایسے ہے جیسے بڑے گناہ کی ابتدا ہو گئی، مقدمات زنا میں سے، یعنی زنا کی ابتدا ہو گئی کہ کسی مرد نے کسی خاتون کو دیکھا، پھر اس میں دلچسپی لینے لگے، ایک برائی کی ابتدا ہو گئی۔ تو اس ابتدا کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سلوک میں یہ ایک عظیم باب ہے کہ ان کاموں سے بچا جائے جن کے نتیجے میں آگے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، بجائے خود وہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن کسی جرم کا دروازہ ہے، اگر اس بات پہ آپ اصرار کریں، کرتے رہیں، تو بالآخر کسی بڑے گناہ پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ جو ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، ان سے بچنا بھی، گناہ سے بچنا تو بہت ضروری ہے، ایسے کاموں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے مگر اپنے شوہروں پر، اس کی نظیر کا زینہ اسرار کو اس کے نامحرم یا نااہل سے پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ فرماتے ہیں جس طرح خواتین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی زینت سوائے اپنے شوہروں کے دوسروں پر ظاہر نہ کریں، اس سے مراد یہ ہے، سلوک کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ مشائخ بھی اور اہل سلوک بھی، سالک بھی، طالب بھی اسرار الہی کو نامحرموں کے سامنے بیان نہ کریں۔ جو کیفیات قلبی یا جو مشاہدات یا کیفیات انہیں نصیب ہوتی ہیں، ان کا اظہار عوام پر نہ کیا جائے۔ قولہ تعالی اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی نور دینے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ امام غزالی نے نور کی تفسیر ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ کر کے اس کا مصداق وجود کو ٹھہرایا ہے۔ تو
نور السماوات والارض کے معنی وجود السماوات والارض کے ہوئے، اور حاصل مسئلہ وحدت الوجود کا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی نے نور کی تفسیر یہ کی ہے، ظاہر بنفس ہی و مظہر لغیرہ ہی، کہ اس اپنی ذات میں ظاہر تو ہے لیکن ہماری استعداد کے مطابق ہمیں نظر آتا ہے دوسروں کے وجود کو دیکھ کر، زمینوں کو دیکھ کر، آسمانوں کو دیکھ کر، اس کی مخلوق کو دیکھ کر، رویدگی کو دیکھ کر، جانوروں پرندوں کو، یعنی دوسروں کو مظہر لغیرہ ہی، اس کے علاوہ جو اس کی مخلوق ہے اس کو دیکھ کر اس کی عظمت ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ ہماری استعداد ہے، ورنہ وہ تو ظاہر باہر ہے، وہ پوشیدہ خفیہ نہیں ہے۔ مخلوق میں اسے دیکھنے کی استعداد نہیں ہے، مخلوق پر اس کا اظہار دوسروں کے واسطے سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مسئلہ وحدت الوجود کی اصل جو ہے وہ یہی بات ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا وحدت الوجود، یہ ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی جتنے وجود ہیں وہ اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے، جسے وہ قائم نہ رکھنا چاہے وہ مٹ جاتا ہے، لہذا ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل مسئلہ تو یہ تھا، بعد میں آنے والوں نے اسے پلٹ دیا اور یہ کہہ دیا کہ ہر وجود ہی اللہ ہے۔ اب اس بات میں بڑا فاصلہ ہے کہ باقی اور ہمیشہ کا وجود، حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے، باقی زمینیں یا آسمان یا جو کچھ ان میں ہے، یا عرش الہی یا جنت، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم ہے، اپنی ذات میں قائم کوئی چیز نہیں۔ مسئلہ تو یہ بڑا سیدھا سا تھا، لیکن جب بعد میں ایسے لوگوں کے آگے چڑھا جو اس باریکی کو نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے اس کو کچھ سے کچھ کر دیا اور وحدت الوجود کہہ دیا کہ سارے وجود ہی اللہ کا حصہ ہیں۔ پھر اس کی اصلاح حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی، انہوں نے وحدت الوجود کے لفظ کو بدل کر وحدت الشہود کا فلسفہ دیا کہ ہر وجود اس کی وحدت پہ گواہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہر وجود اس کا حصہ بن گیا ہے، بلکہ ہر وحدت الشہود کیا ہے کہ ہر وجود، ہر ہستی، ہر چیز اللہ کی وحدت اور اس کی الوہیت پہ گواہ ہے۔ تو پھر یہ وحدت الوجود کو وحدت الشہود سے انہوں نے اصلاح فرمائی۔ قولہ تعالی مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے اس طاق میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے۔ مشکات شریف میں اشارہ ہے مومن مخلص کے جوف کی طرف، اور زجاجہ قلب کی طرف، اور اصباح نور قلب کی طرف، اور شجر زیتونہ وحی قرآن کی طرف جس سے قلب منور ہے۔ اور جو اعتبار اصل کے عالم غیب میں سے ہونے کے سبب مقید بالجہت نہیں، وہ غایت وضوح سے بدون ازل ظاہر ہوا چاہتا ہے اور ایضاح سے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے جس طرح مختلف مقامات لطائف کے ہیں، مختلف سلسلوں میں مختلف مشائخ نے مختلف جگہوں پر متعین کیے ہیں، لیکن ہیں سارے وجود انسانی میں۔ تو یہ اس کی طرف سلوک کا مسئلہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، مومن مخلص کی طرف کہ جوف کی اس کا پیٹ جو ہے وہ مشکات ہے، اور زجاجہ قلب، اس پر قلب جو ہے وہ زجاجہ ہے، اور مصباح نور قلب کی طرف اشارہ ہے، اور شجر زیتونہ وحی قرآن ہے جس سے وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے زیتون کے تیل سے چراغ جلتا ہے، اسی طرح مومن کا قلب وحی قرآن سے روشن ہوتا ہے۔ تو بے اعتبار اصل کے عالم غیب کے ہونے سے سبب مقید بالجہت نہیں، تو چونکہ یہ عالم غیب سے، عالم امر سے، علم الہی سے یہ چیزیں آتی ہیں، تو ان کی کوئی جہت، کوئی طرف
مقرر نہیں ہے کہ ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے آ رہی ہے، کوئی جہت مقرر نہیں، جدھر دیکھو نور ہی نور ہوتا ہے۔ اور یہ بات ایضاح سے، یعنی اس کی چمک اور اس کی روشنی کا جو ذکر کیا گیا اس سے زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سالکین نے جو لطائف، طریقے ذکر اور اس پر انوارات الہی اخذ کیا ہے، اس کی اصل اس آیت میں بھی موجود ہے کہ وحی اور قرآن کریم برکات نبوت اصل ہیں، اور مومن کے دل میں اللہ نے چراغ بھی رکھ دیا ہے، ایک طاق بھی بنا دیا ہے، اس پر قندیل بھی رکھ دیا ہے، اسے محفوظ بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ جب وہ روغن، یعنی وہ چیز جو اصل اس کی حیات ہے، جس سے چراغ جلتا ہے، اس کو وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا چراغ ہے کہ اسے باہر سے کوئی آگ نہیں دکھانا پڑتی، اور اتنا شفاف تیل ہے کہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں جن کی نسبت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ بقول ابو حبان کے بیوت عام ہے مساجد، مدارس، خانقاہوں کو، اور رفع سے مراد ان کی تعظیم، پس اس بنا پر ہمیں خانقاہوں کی فضیلت ہے، اور جو ذکر کے لیے موضوع ہیں ان کی تعظیم قدر یہ ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے، یعنی جس غرض کے لیے وہ موضوع ہیں وہ عمل میں لائی جائے۔ فرماتے ہیں اس میں خانقاہوں، مدارس جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہو، قرآن پڑھایا جاتا ہو، حدیث پڑھائی جاتی ہو، یا مساجد یا خانقاہیں جہاں ذکر اذکار ہوتا ہے، ان کی تعظیم کی جانی چاہیے۔ اور ان کی تعظیم اور قدر فرماتے ہیں یہ ہے کہ جس کام کے لیے بنی ہے پوری دیانتداری سے وہ کام کیا جانا چاہیے۔ جو مرکز ذکر اذکار کے لیے بنا ہے اس میں پوری محنت سے ذکر اذکار کیے جانے چاہیے۔ جو مرکز تعلیم و تعلم کے لیے بنا ہے پوری محنت، پوری دیانت سے اس میں تعلیم و تعلم کا کام کیا جانا چاہیے۔ یہ ان کی قدر اور یہ طریقہ ہے ان کی عزت کرنے کا۔ قولہ تعالی رجال لا تلہیہم تجارہ، جن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے نہ خرید غفلت میں ڈالنے پاتی ہے نہ فروخت۔ یہ اصل ہے ملکہ یاداشت خلوت در انجمن کی۔ فرماتے ہیں یہ آیت اصل ہے جو صوفیہ خلوت در انجمن کہتے ہیں، کہ لوگوں میں بیٹھ کر بھی بندہ اکیلا ہوتا ہے، یعنی اپنی جو اس کی اصل توجہ ہے وہ اپنے ذکر اذکار اور ذات باری کی طرف ہوتی ہے، اور دنیا کے کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو پنجابی میں کہا گیا ہے کہ ہتھ کار ول دل یار ول، کہ کام کاج بھی کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن قلبی کیفیات اپنی جگہ جاری ہوتی ہیں، اور اصل توجہ اس کی اللہ جل شانہ پہ ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں خلوت در انجمن، کہ بہت سے لوگوں میں بیٹھ کر بھی اکیلے طور پر اپنا کام ایسے کرتے رہنا جیسے اکیلا بیٹھا ہے۔ تو فرمایا صوفیاء کو اللہ کی طرف سے اس طرح کا کی یاداشت اور ذکر کا ملکہ عطا کر دیا جاتا ہے، اتنی قوت حاصل کر لیتے ہیں اللہ کے کرم سے کہ وہ کام کاج دنیا کا بھی کر رہے ہوں تو دل اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے اور اپنے اذکار کر رہا ہوتا ہے۔ قولہ تعالی اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا اس کو پانی خیال کرتا ہے۔ یہ حالت مغرورین طریق کی کہ وہ اپنے اعمال کو حقائق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ محض خیالات ہیں جن کی حقیقت امتحان یا موت کے وقت معلوم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ ان لوگوں کا حال ہے جو صوفی اور سالک بننے کی سعی تو کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں یا وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن حقیقت انہیں نصیب نہیں ہوتی، محض اپنے وہم اور خیال میں مار باندھتے رہتے ہیں کہ میں فلاں مرتبے پر ہوں، اور میں غوث ہو گیا، میں قطب ہو گیا، میں ابدال ہو گیا، میری یہ ترقی ہو گئی،
میں بہت اونچی منزل پر ہوں، حالانکہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں۔ تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے صحرا میں پیاسے کو دور سے چمکتی ہوئی ریت پانی لگتی ہے، جب وہاں جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ زندگی میں تو اس دھوکے میں رہتے ہیں، جب موت آتی ہے تو اصل حالت کھل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو دھوکے میں رہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قولہ تعالی من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو اللہ ہی نور نہ دے اس کو نور نہیں۔ یہ اصل ہے اس میں کہ جس میں استعداد نہیں اس میں فعل نہیں۔ اللہ ہی جس کو نور نہ دے فما لہ من نور، اسے نور نصیب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ فطری طور پر کسی میں اللہ نے استعداد ہی نہ رکھی ہو تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ استعداد عطائے الہی ہے اور وہ قادر ہے، جب چاہے دے سکتا ہے، لہذا اللہ سے استعداد طلب کرنی چاہیے تو مراقبات و مقامات یا رتبے خود بخود مل جاتے ہیں۔ اور بندے کو یہ وہم پڑ جائے کہ میں بڑا مقدس، بڑا نیک، مجھ میں استعداد ہے، تو وہ مار کھا جاتا ہے۔ لہذا اللہ کریم سے ہر وقت یہ طلب کرنا چاہیے کہ اللہ میں اہل نہیں ہوں، مگر تیری عطا تو مجبور نہیں ہے، مجھے اہل بنا دے۔ مجھ میں استعداد نہیں ہے تو مجھے استعداد عطا کر دے۔ تو اس سے اپنے عجز کا اور عظمت الہی کا خیال رہتا ہے۔ اور اگر یہ خیال خدا نخواستہ آ جائے کہ میں تو بڑا پارسا ہوں، تو پھر مارا گیا۔ قولہ تعالی قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے۔ اس کو حقیقت پر معمول کیا جائے جیسا کہ ظاہر ہے تو جمادات و حیوانات کے لیے بھی ادراک اور دعا و تسبیح کا اثبات ہوتا ہے، اور اہل کشف اس میں کچھ استعباد نہیں سمجھتے۔ فرماتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اپنی اپنی دعا اور اپنی اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ انسان، جنات، فرشتے، جنات میں شیاطین بھی شامل ہیں، یہ مکلف مخلوق ہے۔ باقی جتنی غیر مکلف مخلوق ہے ان کو اپنی تسبیح بھی یاد ہے، وہ کرتے رہتے ہیں، اور اپنی دعا بھی یاد ہے، وہ مانگتے رہتے ہیں، اور زبان حال سے نہیں، زبان قال سے۔ اور فرماتے ہیں جسے اللہ نے کشف عطا کیا اسے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، اسے تو پتہ ہے کہ یہ ہر درخت، ہر پتھر، ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور اللہ سے بخشش بھی مانگتی ہے۔ اور جنہیں نہیں ہے انہیں قرآن کی آیت سن کر مان لینا چاہیے، کیونکہ آیت ظاہر پہ دلالت کر رہی ہے۔ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنی دعا اور اپنی تسبیح کا علم رکھتی ہے۔ قولہ تعالی وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور یہ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر، رسول پر ایمان لے آئے، حکم مانا، پھر ان میں کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے حال کی طرف اشارہ ہے جو دل سے مشائخ پر انکار کرتے ہیں اور زبان سے باتیں بناتے ہیں۔ فرمایا یہ آیہ کریمہ جو ہے اس میں سلوک کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ زبانی بڑی تعریف کرتے ہیں اور مشائخ سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے دل انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور دل سے نہیں مانتے، اور اگر دل تسلیم نہ کرے تو انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ منافقت کی فرض جرم ان پر عائد ہوتی ہے، الٹے گناہگار ہوتے ہیں۔ قولہ تعالی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ، اگر لوگ روگردانی کریں تو سمجھ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ وہی ہے جس کا بار ان پر رکھا گیا۔ اس میں دلالت ہے جو شخص خود اعراض کرے شیخ کو اس کے درپے ہونا مناسب نہیں، اس کا کام تبلیغ کر دینا۔
فرمایا اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شیخ کو سلسلے کو چھوڑ کر چلا جائے تو شیخ کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پیچھے بندے دوڑائے اور اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو واپس لائے. نہیں، شیخ کا کام بات کا پہنچا دینا ہے. آگے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. عموماً مشائخ یہ طریقہ نہیں کرتے. ہاں، جو دنیا دار اور ایسے ہیں انہیں یہ فکر ہوتی ہے، جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ کھو گئے تو میری آمدن رک جائے گی یا میرے احترام میں فرق آ جائے. بندے بندے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مشائخ پیچھے نہیں بھاگتے. کوئی پورا ساتھی چھوڑ کر بھی جانا چاہے تو اس کے پیچھے بھی نہیں جاتے. ہاں، بات پہنچاتے رہتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے. نبی کریم کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، کافروں کو پکڑ پکڑ کر لانا نہیں تھا. قولہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر لگ جاؤ گے. روح میں اس میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کشف حقائق ہوتا ہے جو حاصل اہتداء کا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے خلوص سے مکمل اطاعت کوئی کرتا ہے اسے چیزوں کی حقیقتیں معلوم ہو جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ رب ارنا حقیقت الاشیاء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیا کر. واقعہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ کہیں سے بکری کے کلیجے کا کوئی ٹکڑا ہدیتاً کسی نے پیش کیا بارگاہ رسالت میں، اور آپ کے دولت قدے پہ وہ ایک ٹکڑا کسی برتن میں رکھا تھا. تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا حضور آئیں گے تو اسے پکا کر حضور کو پیش کریں گے. دریں اثنا کوئی سوالی آیا تو اس نے سوال کیا تو اسے بتایا گیا کہ گھر میں صرف اللہ کا نام ہے، یعنی دینے کو کچھ نہیں ہے. جب حضور تشریف لائے تو انہوں نے وہ ٹکڑا وہ برتن اٹھایا، اوپر سے برتن اٹھایا تو دیکھا تو وہ تو سیاہ پتھر تھا. تو بڑی حیران ہوئی، حضور کی خدمت میں لے گئیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلیجی کا ٹکڑا آپ کے لیے رکھا تھا، یہ پتھر بن گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کوئی سوالی تو نہیں آیا تھا؟ ہاں یا رسول اللہ ایک سوالی آیا تھا، لیکن یہ آپ کے لیے رکھا تھا اور کوئی چیز گھر میں دینے کے لیے تھی نہیں تو میں نے اسے بتا دیا. فرمایا یہ بھی تو چیز تھی، اگر آپ یہ اسے دے دیتی تو یہ بہتر ہوتا. آپ نے نہیں دیا تو اللہ نے ہمیں اس کی حقیقت بتا دی کہ جب اسے نہیں دیا گیا تو یہ پتھر بن گیا. اور یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ چیزوں کی حقیقت ہم پہ ظاہر کر دے. جس پہ حقیقت ظاہر نہ ہوتی تو ہم تو اسے کلیجی سمجھ کر کھا لیتے، لیکن وہ پتھر کھانے کے مترادف تھی، اس سے کیا کیا مصیبتیں پیدا ہوتی. تو یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں حقیقت جو ہے وہ واضح کر دی. اور آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت سے آگاہ فرما. تو فرماتے ہیں حضور کی دل سے خلوص سے مکمل اطاعت کی جائے تو چیزوں کی حقیقتیں منکشف ہونے لگتی ہیں. پھر بندہ حرام کے مال یا چوری یا رشوت کو دولت نہیں سمجھتا، پھر اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں رسوائی کا سبب بنے گی، یہ آخرت میں عذاب کا سبب بنے گی. بظاہر جو کام خوشنما ہوتے ہیں لیکن شرعاً جائز نہیں ہوتے، اگر کامل اتباع کیا جائے تو پھر ان کی حقیقتیں منکشف ہونے لگتی ہیں اور وہ گناہ سے بچنے کا سبب بناتا ہے اللہ کریم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا. اللہم ربنا سہل لنا امورنا كلها فی دیننا و دنیانا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر.
اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔